پیش خدمت پروگرام منظر پس منظر۔ پاکستان کی تازہ صورتحال پر مبنی پروگرام منظر پس منظر میں آج کے موضوعات ہیں: صبر کی انتہا اور عدلیہ کا حوصلہ۔ کاروباری طبقہ عموماً حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں ہی لگا رہتا ہے اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے سے گریز کرتا ہے۔ جب تک اس کے مفادات پر سیدھے چوٹ نہ ہو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لیکن افتخار ایک خان کے مطابق پاکستان میں حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کاروباری طبقہ بھی آواز اٹھانے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ روزنامہ دی نیوز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں حال ہی کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حال ہی میں ملک کے ممتاز صنعت کاروں کے ذریعے لاہور میں دیے گئے استقبالیہ میں شرکت کی تھی۔ اس تقریب میں لاہور میں مقیم ممتاز صنعت کاروں اور کاروباری شخصیتوں نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے صدر پاکستان کے سامنے ملک کی معیشت کی سست روی اور نتیجتاً لوگوں کا روزگار ختم ہونے پر تشویش ظاہر کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس تقریب میں اپنے خطاب میں پاکستان کے صدر نے ملک کو درپیش اقتصادی دشواریوں سے واقف ہونے کا ذکر کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ معیشت میں بہتری کے اشارے ملنے لگے ہیں۔ انہوں نے کاروباری طبقے کو صبر تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن افتخار ایک خان کے مطابق پاکستان میں روزگار کی جو حالت ہے اس میں بہتری کا کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ممتاز ماہر اقتصادیات ڈاکٹر حفیظ پاشا کی پیشگوئی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ سال 10 لاکھ لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا تھا اور گرتی ہوئی معیشت کی وجہ سے اس سال 12 لاکھ لوگوں کا روزگار ختم ہو جانے کا امکان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے روزگاری سے متعلق ڈاکٹر پاشا کے اعداد و شمار کو نظر انداز کیے جانے کی صورت میں بھی پاکستان میں بہتری کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ملک کی اقتصادی سرگرمیوں میں ٹھہراو آ گیا ہے، برآمدات میں گراوٹ آئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ نیوکلیائی اسلحہ رکھنے والے اس ملک کی برآمدات افغانستان اور یمن جیسے جنگ سے متاثرہ ملکوں کی برآمدات سے تھوڑی سی ہی زیادہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ویتنام اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں نے برآمدات کے معاملے میں پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لاہور میں مقیم فری لانس کالم نگار افتخار ایک خان کو ایسا نہیں لگتا کہ معیشت کو حکومت پاکستان کی ترجیحات میں کوئی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ مخالف سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی ٹی وی ٹاک شو میں ملک کی معیشت پر کوئی مثبت بحث کی بجائے اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے صدر سے جب کہا گیا کہ مسلسل خسارے میں چلنے والی کمپنی پی آئی اے کی نجکاری کیوں نہ کی جائے تو انہوں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ افتخار ایک خان کی رائے میں پاکستان کے ٹیکس دہندگان کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کو خصوصی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے اور پاکستان اسٹیل ملز اور پاکستان ریلویز کو چلانے کے لیے سال در سال ٹیکس دہندگان سے حاصل شدہ رقم کا ایک بڑا حصہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ٹیکس ادا کر دینے کے بعد ٹیکس دہندگان کی ذمہ داری تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہی سے حکومت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ عوام سے حاصل شدہ ٹیکس کی رقم کو دانشمندانہ طریقے سے احتیاط کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ کیے جانے کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ کیا زبردست خسارے میں چلنے والی پی آئی اے پاکستان اسٹیل ملز اور ریلویز پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنا عوام کے مفاد میں ہے؟ پی آئی اے اور پاکستان ریلوے کی ناقص کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے افتخار ایک خان لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں خبریں بھی خوب چھپتی رہتی ہیں۔ پی آئی اے کے طیارے کا دروازہ پرواز کے دوران کھل جاتا ہے تو ریل حادثات اور ڈبوں کے پٹری سے اترنے کی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان اسٹیل ملز کے بارے میں ایسی کوئی خبر شائع نہیں ہوتی کیونکہ وہ 2015 سے ہی بند ہے اور اس کے ملازموں کو ہر ماہ 380 ملین روپے کی تنخواہ مل جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خسارے میں چلنے والی کمپنیوں کے بارے میں کبھی کبھی اچھی خبر بھی سننے کو مل جاتی ہے۔ پی آئی اے کے سی ای او نے گزشتہ سال نومبر میں بتایا تھا کہ اس ایئر لائنز کا ماہانہ خسارہ 3 بلین روپے سے کم ہو کر محض 1.5 بلین روپے رہ گیا ہے۔ افتخار ایک خان کے مطابق خسارے میں چلنے والی کمپنیوں کی نجکاری نہ کیے جانے کی وجہ وہاں کی زبردست مزدور یونینوں کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں عام رائے یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بااثر گروپوں اور سیاستدانوں کا ہاتھ ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافے کا دعویٰ کرتی ہے تو ٹیکس دہندگان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو بے جا اسراف سے روکنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں عدلیہ کا رول اکثر تصویر کا رخ بدل دینے والا ثابت ہوا ہے۔ نجم سیٹھی کے مطابق عدلیہ کی اہمیت ایسی صورت میں مزید بڑھ جاتی ہے جبکہ مقننہ اور عاملہ ہاتھ دھو کر آئینی آزادی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ روایتی طور پر تو عدلیہ عاملہ کے اشاروں پر ناچتی رہی ہے، انگریزوں کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا اور قیام پاکستان کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن پاکستان میں 2008 اور 2009 میں چلائی جانے والی عدلیہ بحالی تحریک سے صورتحال میں تبدیلی آئی جس کا مقصد عدلیہ کو خود مختار بنانا تھا۔ اس سلسلے میں عدلیہ کو اپنے معاملے میں تقرر کرنے اور اپنا نظام چلانے کا اختیار تو ملا ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ غیر معمولی اختیار چند ججوں کے ہاتھوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے جن کی منمانی کارروائیوں سے پاکستانی نظام انصاف مضحکہ خیز بھی ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خصوصی طور پر پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری 8 برسوں تک اپنے عہدے پر رہے۔ اس مدت میں انہوں نے اپنے فیصلوں سے پاکستانی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں اسٹیل ملز کی نجکاری، ایکوڈک، رینٹل پاور پروجیکٹ وغیرہ کے علاوہ اہانت کے الزام میں ایک وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دینا بھی شامل ہے۔ پاکستان کے ایک اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی اسی طرح کے کام کیے۔ ایک اور چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک اور وزیراعظم نواز شریف کو محض اس وجہ سے زندگی بھر رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے نااہل قرار دے دیا کہ انہوں نے اس معمولی سے آمدنی کا اعلان نہیں کیا جو در حقیقت انہیں موصول بھی نہیں ہوئی تھی۔ نجم سیٹھی کے مطابق بہت بڑے جرم کو نظر انداز کرنے اور معمولی سی جرائم پر گرفت کرنے کا یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلا اور اس کے برخلاف عزم و حوصلے کی مثالیں بھی قائم کی گئیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے فوجی ادارے کی ان کو برطرف کرنے کی کوشش کا جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج انہیں اس وجہ سے عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ذریعے 2017 میں فیض آباد دھرنے کے دوران کچھ قابل اعتراض سیاسی سرگرمیوں کے لیے اس کے کچھ کارکنان کو قصوروار قرار دیا تھا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ نے ججوں کی غیر قانونی نگرانی کے لیے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور وزیر قانون اور وزیر داخلہ کے خلاف احانت کے الزامات داخل کرائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حکومت کے سیاسی حریفوں کو ڈرانے، دھمکانے اور گرفتار کرنے کے سلسلے میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر پاکستان کے قومی احتساب بیورو پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جرات مندانہ فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے نجم سیٹھی لکھتے ہیں کہ یہ پرامن مظاہرہ کرنے والوں پر بغاوت کے الزام کو بھی وہ قطعی پسند نہیں کرتے۔ جرات مند اور باحوصلہ ججوں کی فہرست میں نجم سیٹھی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھی کو بھی شامل کیا ہے جنہوں نے ملک سے بغاوت کے لیے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کے سربراہ کے عہدے کو جو وقار اور عظمت حاصل ہے اس کے پیش نظر اس فیصلے کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور اب پاکستان کے نئے چیف جسٹس گلزار شیخ نے حکم جاری کیا ہے کہ تمام غیر قانونی اور ناجائز طور پر تعمیر کیے گئے ڈھانچوں کو گرا دیا جائے۔ ان میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے غیر قانونی ڈھانچے بھی شامل ہیں۔ نجم سیٹھی کے مطابق ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے جس تیز رفتاری اور بے باکی سے اپنے پر پھیلائے تھے اس پر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جلد ہی اس کا قبضہ بحر ہند تک پھیل جائے گا، لیکن اس کے خلاف کوئی ٹھوس فیصلہ سنانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے کے جرم کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب حکومت اور پارلیمنٹ بہت جوش و جذبے کے ساتھ قومی سلامتی کے نام پر آئینی آزادی کا گلا گھونٹنے کے لیے قانون پر قانون بنا رہے ہیں اور میڈیا اس سلسلے میں زیادہ کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہے، عدلیہ ان حقوق کی حفاظت کرنے کی خواہش اور صلاحیت دونوں رکھتی ہے۔ میڈیا کا دفاع کر کے در حقیقت عدلیہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک کی اس وقت کے آزاد میڈیا نے زوردار حمایت کی تھی۔ نجم سیٹھی لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایسے ججوں کی فہرست میں مزید باحوصلہ اور جرات مند ججوں کے نام بھی شامل ہیں جو آئین اور جمہوری نظام کا تحفظ کرنے کے اپنے حلف پر قائم ہیں۔ اس کے علاوہ وکیلوں کے مختلف ادارے بھی ہیں جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک کی جدوجہد کے دوران شروع کیے گئے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ججوں اور وکیلوں دونوں کے پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی آپ